الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں، بہنوں اور دوستوں اور عزیزوں، یہ زندگی امتحان ہے اور یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے. یہ آئیڈیل ہوم نہیں، یہاں آئیڈیل لائف نہیں، یہ گزرگاہ ہے. موت پیچھے لگی ہوئی ہے، آفات نے گھیرا ہوا ہے، اور انسان ہمیشہ سے ایک آئیڈیل لائف ڈھونڈتا چلا آ رہا ہے، آئیڈیل دنیا ڈھونڈتا چلا آ رہا ہے. وہ اللہ نے آخرت میں جنت کو بنایا ہے، جہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے مل جائے گا، جو تمنا کرو گے پوری ہوگی. یہ مالدار لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہم سے زیادہ پریشان. یہ بڑی گاڑیوں میں نظر آتے ہیں، بڑی موجاں کر دیتے ہیں. ان کو مسائل نے ہم سے زیادہ گھیرا ہوتا ہے، کیونکہ پیسہ آنے سے زندگی آسان نہیں ہوتی، ضروریات مہیا ہو جاتی ہیں. چونکہ اللہ نے پیپر لینا ہے، مالدار کا پیپر الگ ہے، غریب کا الگ ہے، عورت کا الگ ہے، مرد کا الگ ہے. ٹیسٹ پیپر ہے، اور ٹیسٹ میں تو تھوڑا گنجلک رکھی جاتی ہے. تو اس میں کیسے کامیاب ہوں گے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کیونکہ انسان اپنی عقل سے نہ مالک کو پہچان سکتا ہے اور نہ اس کائنات میں آنے کا سبب پہچان سکتا ہے. اس وقت کا سب سے بڑا سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ ہے، جس نے یہ پروف کیا کہ جو نیوٹن کا لا تھا بھی 4 فورسز کائنات کو کنٹرول کر رہی ہیں. تو 79 میں عبدالسلام صاحب اور ان کے ساتھ 2 امریکن نے پروف کیا کہ 3 کر رہی ہیں. اس نے ثابت کیا 1 کر رہی. اسے پوچھا گیا کیا وہ اللہ ہے؟ کہ نہیں، اللہ نہیں ہے. عقل سے انسان اللہ تک پہنچتا تو اسٹیفن ہاکنگ پہنچ جاتا، اگر نہیں وہ خدا نہیں، تو کیوں کا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی. تو اس لیے میرے رب نے کہا بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. جو عقل سے متاثر ہو کر چلے گا وہ گھمن گھیریوں میں ہی پھرتا رہے گا، وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. اللہ تک پہنچنے کے لیے انبیاء کا وسیلہ ضروری. پھر ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے تو اللہ کو جا کے دیکھ ہی لیا. تو یہ تو بڑی اسپیشل چیز ہے کہ براہ راست اللہ سے بات فرمائی، پردے اٹھائے گئے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. تو میرے نبی نے فرمایا کہ
ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا ہالک. یہ کوئی نبی بات کر کے نہیں گیا جاتے ہوئے. آپ نے فرمایا میں جاتے ہوئے تمہیں ایسے روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات بھی آئے گی تو دن میں تبدیل ہو جائے گی. اس میں رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے. روشنی میں منزل تک پہنچ جاؤ گے. اس راستے سے ہٹو گے تو پھر ہلاکت کے سوا کوئی راستہ نہیں. ہلاکی ہوگی. وجعل الذل والصغار علی من خالف امری. جو میرے راستے سے ہٹے گا اللہ اسے ذلیل و خوار کر دے گا. تو میرے نبی ایک پورا زندگی کا پروگرام لے کر آئے، پوری زندگی جو کھلی کتاب کی تھی. جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ایسے اپنے حبیب کی سیرت کی حفاظت فرمائی. ہم قرآن کو نبی کی سیرت سے سمجھیں گے تو صحیح سمجھیں گے، اپنی عقل سے سمجھیں گے تو کسی کھڈے میں جا گریں گے. کیونکہ یہ عربی کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام کا کھولنے والا اللہ نے پہلے اتارا، کلام بعد میں اتارا. تو آپ نے آخر میں یہ فرمایا کہ ہر شے کھول کھول کے تمہیں بتا چکا، ہٹو گے ہلاک ہو جاؤ گے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. ابو سفیان میرے پیچھے آؤ، دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آئے. یہ میرے بھائی بہنوں دین قرآن پر آ کر مکمل ہوا، میرے نبی پر آ کر مکمل ہوا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اسے پیش کیا، صحابہ نے قبول کر کے امت تک پہنچایا. یہ اسی طرح ہمارے پاس آ رہا ہے. یہ پہلی امت ہے جس نے سند کا علم ایجاد کیا. کہ میں جب کہہ رہا ہوں ترکتکم علی محجۃ بیضاء تو میں جنگ اخبار پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، اردو ڈائجسٹ پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں. میرے پیچھے استادوں کا ایک سلسلہ ہے جو جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا. آسمانی کتابیں قرآن کے سوا ان کے ترجمے موجود ہیں، ان کا اصل موجود نہیں. تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ اصل کے مطابق ہے یا نہیں ہے. لیکن اس امت نے اپنے نبی کے کلام کی قول کی حفاظت کے لیے سند کہاں سے کہہ رہے ہو؟ سند کیا ہے؟ تو کتوں سنیا؟ تو کتوں سنیا؟ کہ جی میں تو ڈاکٹر اسلم کو سنا. اچھا ٹھیک ہے، وہ تھا صحیح بندہ ہے. تو کتوں سنیا کہ میں تو اکری لوہار کو سنیا کہ وہ تو جاہل بندہ، انہوں کیا پتہ کہ گل غلط ہے. یہ سند ہے. آسان لفظوں میں یہ سند کہ جب آپ کوئی معتبر آدمی کے حوالے سے سنتے ہیں آپ کہ ہاں ٹھیک ہے، اور کسی ایسے کے حوالے سے سنتے ہیں جس کو کچھ پتہ نہیں، آپ کو نہیں غلط. تو میرے حدیث کے استاد ہیں محمد عبداللہ، ان کے خیر محمد، محمد یاسین، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، ولی اللہ، ابو طاہر مدنی، ابراہیم کرتی، احمد القشاشی، ابو المواہب شناوی، محمد بن احمد الرملی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر العسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبید، عبد الاول بن عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الداودی، عبداللہ بن احمد السرخسی، محمد بن یوسف الفربری، محمد بن اسماعیل البخاری، امام بخاری، حمیدی، سفیان، یحییٰ بن سعید، محمد بن ابراہیم، علقمہ بن وقاص، عمر بن خطاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں ہوائی گولا نہیں سڑتا پیا بھائی جو منہ میں چاہا ٹھوک چھڑیا. یہ پیچھے ایک سلسلہ سند ہے جہاں سے یہ ساری بات میرے پاس آئی ہے، اور میں اس کو یہاں اعتماد کے ساتھ بول رہا ہوں.
ایسی میرے رب نے قرآن انہی سلسلوں سے ہم تک پہنچایا جنہوں نے اس کے مطالب معانی کو ٹھیک ٹھیک جگہ رکھا اور امت کی رہبری اور رہنمائی فرمائی۔